حافظ صاحب آپ نے سن لیا، فیصل کریم کنڈی صاحب نے کلیئرلی واضح کہہ دیا کہ ہم کوئی خواہش مند نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو مولانا صاحب کے دعویٰ پھر ہم جھوٹ سمجھے کیا سمجھے؟ آپ مزید واضح کر دیں. کہ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو میرے خیال میں الفاظ کی چناؤ میں آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کیا میں تو ساتھ ہی کہہ رہی ہوں نا کہ بڑی عمر کے ہیں، بڑا تجربہ ہے، بہت بڑے ہیں، تو جھوٹ تو وہ نہیں بولیں گے. میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر میں کنفیوز ہوں. میری بات سنیں. جی 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 میری بات جی جی حافظ صاحب میری بات سنیں. ہر مقصد کا ایک تعبیر ہوتا ہے، اور تعبیر کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. آپ جھوٹ کے بجائے غلط بیانی کہہ سکتے تھے، آپ جھوٹ کے لفظ کے بجائے خلاف واقع کہہ سکتے ہیں. چلیں غلط بیانی کہہ دیں، مطلب غلط بیانی کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے. چلیں حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ اپنی طرف سے کی ہے، غلط بیانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے آپ اینکر ہے، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ اس میں تھوڑے سی احتیاط کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مولانا صاحب، میں نے تردید تو میں نہیں نہ کر رہی حافظ صاحب، وہ تو آپ کے سامنے فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، وہ تردید کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی آفیشلی کہہ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو آفیشلی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم خواہش مند نہیں ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ کا موقف ان سے نہیں ملے گا تو میں پوچھوں گی نا کہ کیا. جی 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 پلیز بتائیے حافظ صاحب. میں نے کب کہا کہ آپ نہ پوچھے؟ آپ تو مجھے بات کرنے دے، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بات کرنے دے. اچھا حافظ صاحب جی آپ سے میں پوچھ رہی ہوں، بتائیے گا. رمضان مبارک میں بات کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. دوسری طرف حافظ صاحب جی پلیز. دوسری طرف آپ کی سوال اتنا لمبا، اتنا چوڑا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کو جواب دے یا نہ دے. آپ مہربانی کریں، آپ کی سوال جب آپ نے زبان پہ لفظ آیا میں سمجھ گیا، میں کوئی بیوقوف نہیں بیٹھا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا. صاحب آگے چلتے ہیں، رمضان کا مہینہ آپ نے خود ذکر کیا، چلے غصہ نہ کریں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ پھر غلط بیانی تھی، کیا تھا؟ مطلب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ذرا پلیز اس کی وضاحت کریں. میری بات سنیں. دیکھیے مولانا صاحب نے جو کچھ کہا کہ مولانا صاحب کے پاس، کیا مولانا صاحب ویسے ہوا میں بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ فرض کرے زرداری صاحب نے رابطے نہیں کیے، XYZ رابطہ کیا ہوگا نا. جب رابطہ کیا ہوگا، اب پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. جب فرض کرے رابطہ نہیں ہے، مولانا صاحب یہ تیسری بار ہے پریس بریفنگ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ میں اس اتحاد کو، اس پلیٹ فارم کو متحدہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وحدت دیکھنا چاہتا ہوں، میں پی ٹی ایم کی تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ قیادت کی وسعت ظرفی کا تقاضا ہے. لہٰذا اگر مولانا صاحب پہلے ہی میٹنگ میں کہتے کہ جائے پیپلز پارٹی اور NP بھی جائے، اگر آتے ہیں تو آئیے یا نہیں آتے ہیں جائے باڑ میں، کیا یہ رویہ ہے جمہوری قیادتوں کا؟ مولانا صاحب ایک جمہوری قیادت، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بار بار جمہوری پارٹیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوا ہے، اگر آپ نے CSC میں فیصلہ کیا ہے، بالکل کیا ہے کہ ہم نے نہیں جانا ہے، لیکن مولانا صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیے. اب مولانا صاحب نے کہا کہ وہ خواہش رکھتے ہیں یا ان کا بیک ڈور رابطے ہیں یا نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چلے نہیں ہے رابطے. مولانا صاحب نے ایک ریکویسٹ کی کہ نظر ثانی کرے، نہیں کرتے ہیں نظر ثانی، آپ کی مرضی. اچھا چلیں یہیں سے میں آپ کا سوال، آپ کے جواب میں سے سوال میں اٹھاتی ہوں حافظ صاحب، آپ پلیز غصہ نہ کیجیے گا، میں بڑے احترام سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف وہ خواہش مند ہیں. اچھا چھوٹا سا جواب دے دیں حافظ صاحب، چھوٹا سا. پھر کنڈی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اب میری بات اب آپ کو بری نہ لگ جائے، پہلے میں معذرت خواہوں کہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں نظر ثانی کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ لوگ خود ہی خواہش مند ہیں، جب وہ خود ہی خواہش مند ہیں تو آپ نظر ثانی کا موقع کیسے دے رہے ہیں؟ کریم کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو سنا، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا بولا کہ انہیں اتنا غصہ آ گیا. اب آپ ذرا سمجھا دیں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی خواہش مند ہے ان کے مطابق، دوسری طرف یہ آپ کو موقع دینے نظر ثانی کرنے کا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے کہا کہ حافظ صاحب اور آپ مجھے سمجھا دیں کہ نظر ثانی کا مطلب ہے. جہاں تک PTM کے حوالے سے ہے تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جو ہمارے CC کا فیصلہ ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے فورم پہ ہوتے ہیں CC کے. جہاں تک ڈائلاگس کی بات ہے، ہم بالکل ہم فیوچر میں PMLN کے ساتھ بھی کریں گے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کریں گے.
میں رہنا ہے, ہم نے اپوزیشن کا ایک رول پلے کرنا ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی اس حکومت کے خلاف ہو, جو جماعت بھی اس حکومت کے خلاف ہو, بالکل آئیں اور ہم اس کے ساتھ جو ہے اس حکومت کا خاتمہ کریں. صحیح. لیکن یہ باتیں جس طریقے سے مولانا صاحب اب صدر ہیں, ہم کی خواہش تھی کہ وہ منصفانہ طریقے سے صدارت کرتے. کیا انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا کہ آپ نے کس بیانیے میں یہ بیان دیا, کس اس پہ دیا کہ جو یہ حکومت ہے 5 سال پورے کرے؟ 5 سال کیوں یہ حکومت پورے کرے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ حکومت 1 منٹ بھی پورا نہ کرے, 1 منٹ بھی آگے نہ چلے. لیکن اب یہ جو ہے نظر ثانی کی, مجھے اس کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے کہ نظر ثانی کیا بات ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی کیا, جب تک غیر مشروط طور پہ معافی نہیں مانگی جاتی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے گی. ہم اے این پی کے ساتھ اس کے بعد ہم اے این پی سے بھی مشاورت کریں گے. یہ ایک کلیئر ہمارا سٹانس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بار بار کیوں مولانا صاحب اور یہ اسٹیٹمنٹ میڈیا میں بھی آتی ہے. یہ ہمارا آفیشیل سٹانس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری پارٹی کا بھی سٹانس ہے کہ ہم اس وقت تک واپس پی ڈی ایم میں نہیں بیٹھیں گے جب تک غیر مشروط طور پہ ہم سے معافی نہیں مانگی جاتی. فیصل صاحب نے کلیئر موقف دیا, فیصل کریم کنڈی صاحب نے, کہ پیپلز پارٹی کا یہ آفیشیل وہ موقف دے رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگی جائے گی. پہلے وہ آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ خواہش مند ہے آنے کے لیے. ایک بندہ جو خواہش مند ہے, مرا جا رہا ہے آنے کے لیے, تو وہ معافی کے مطالبے کیوں کرے گا؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ اگر فیصل کریم کنڈی صاحب جی حافظ پی ڈی ایم کا فیصلہ بھی آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس بریفنگ دی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے پی ڈی ایم کا حصہ بنے. اگر وہ نہیں بنتے, ہمیں کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے ہم سے معافی لیں. میرے خیال میں یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. انحراف پی ڈی ایم کے فیصلوں سے کس نے کیا ہے؟ غلطی کس نے کی ہے؟ کس نے پی ڈی ایم کی فیصلوں سے انحراف اور گردانی کی ہے؟ جس نے غلطی کی ہے معافی انہوں نے لینا ہے. لیکن ہم اس چیپٹر کو فی الحال نہیں کھولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے پی ڈی ایم کا حصہ بنے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.